گہرائیوں سے روح کی چاہتوں سے عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. عید مبارک. بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اپنے چھوٹے بھائی کو ہمیشہ عیدی میں یاد رکھیں. آپ تو بچوں کی طرح عمر بھائی آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں بھائی والا. یار بچوں کی طرح میں تمہیں عیدی سینٹر سے اٹھا کے لایا. بہرحال ہماری عیدی ہو چکی ہے. یہ مجھ سے اور میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. الحمدللہ. اور یہی پیار ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ہر ایک کے دل میں ہو, صاف ستھرا, بغیر بغض کے, عیب کے, بدخوئی کے, وہ پیار. اور اس پیار کو لوگوں نے سراہا. الحمدللہ اللہ نے عزت دی, تبھی آج ہم پھر ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. اور میں وسیم کے ساتھ یقین کریں اپنے آپ کو انتہائی کمفرٹیبل سمجھتا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے. اس کے اندر ایک قدرتی ٹائمنگ ہے بات کرنے کی, یہ نہیں آتی. یہ اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ ہوتا ہے. عید کا دن ہے, عید کے دن جھوٹ نہیں بولنا سخت گناہ ہوتا ہے. حالانکہ لوگ عید کو ہی جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. آپ نے تو نہیں بولا نا ابھی. نہیں میں ابھی کہا, میں کہا بولتا ہوں. میں تو ابھی تو شروع کیا. ابھی آج تو عید شروع ہوئی ہے یار. لوگ تو چاند رات سے جھوٹ بولنا شروع کرتے تھے. چاند ہو گیا, چاند ہو گیا, چاند ہو گیا. ویسے یہ چاند رات اتنی ایکسائٹنگ کی ہوتی ہے؟ بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا ہے چاند رات کا منسوب ہوتی ہے عید سے. لوگ عید کے دن اتنا انجوائے نہیں کر رہے ہوتے اتنا چاند رات پہ کر رہے ہوتے. یہ کیا چکر ہے؟ سیٹنگ. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. پوشیدہ چہرے سامنے آ جاتے ہیں. کیسے مطلب؟ چھپے ہوئے ہاتھ, چوڑی والے کے ہاتھ. چوڑی والا وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا, لڑکی محلہ چھوڑ دیتی, وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہا. وہ ہاتھ دیکھتے دیکھتے ان کا گھر دیکھ لیتا ہے. بھائی بڑی محنت ہوتی ہے چاند رات کو. کندھے مارنے کا ایک آرٹ ہے. یہ آرٹ آپ کو دیکھیں, آپ جا کے بازاروں میں دیکھیں, کندھا ماریں گے آپ کو پتہ نہیں چلا مارا کس نے کندھا. ڈھونڈتے رہ جائیں گے. آپ ڈھونڈتے رہیں گے. سعودی عرب میں چاند رات پہ کوئی پاکستانی گھوم رہے ہیں جو یہاں پہ چاند رات میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. وہ سعودی عرب میں کیسے منا رہا ہوگا چاند رات؟ کچھ بھی نہیں, نفل پڑھ رہا ہوگا گھر میں. بازار آئے گا نہیں, تب اس کو چوڑیاں یاد نہیں آئیں گی. نہیں وہاں پہ کون کس کا ہاتھ کندھا کہاں بھائی. وہ تو جمعے کی نماز کے بعد کچھ وہ ہاتھ ہی کٹ جائے گا. ہاں ہمارے یہاں تو ہاتھ. ہمارا ملک ایک صحیح جمہوری ملک ہے, آزاد ملک. آزاد ملک ہے. چاند رات کو تو ہم ایسے آزاد ہوتے ہیں گھر لے جانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا لیکن میں نے تو یہ سنا تھا کہ چاند رات میں تو شیطان آزاد ہوتا ہے نا. مربے ہم نے سنا تھا رمضان میں قید ہوتا ہے اس کے بعد. پرابلم دوسرے ہو گئے ہم. اچھا شیطان سے میری ملاقات ہوئی. ملاقات کی مجھ سے رونے لگا. آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا. شیطان رو رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے عمر بھائی میں تو بند ہوں, یہ کام کون دکھا رہا ہے, یہ مہنگائی کون کر رہا ہے, یہ قیمتیں کون بڑھا رہا ہے, یہ بھیک کون منگوا رہا ہے بچوں سے, یہ سڑکوں پہ رشوت کون دے رہا ہے, رشوت کون لے رہا ہے, یہ پکڑ کے چھوڑ کون رہا ہے, یہ ملاوٹ کیسی ہو رہی ہے, میں تو اندر ہوں, تو باہر کون لوگ ہیں. بات تو بڑی گہری کر دی. بہت گہری کری. میں نے شیطان کو سوئیاں کھلا, بولا نہیں میں نہیں کھاؤں گا. ناراض تھا. میں نے کیوں کہنا, یہ رشوت کے پیسوں کی ہے. یعنی شیطان کو یہاں تک پتا ہے. ہم شیطان کو ہم وہ قوم ہے, ہم نے شیطان کو ڈپریس کر دیا ہے. ذرا پھر ہلکی پھلکی کچھ ذرا گپ شپ کا بھی آغاز کریں. میں ہمیشہ آپ کے پیچھے چلتا ہوں. میرے پیچھے. اچھا آپ چلیں سر, آپ بزرگ, آپ بڑے. بزرگ میرے مزار پہ آئے تھے. کھائیں کا بزرگ یار, احترام کیا کرتے ہو یہ باتیں. وسو وسو یہ میرا نک نیم آپ کو کس نے بتایا؟ میں یار سب جانتا ہوں. جس دن تم پیدا ہوئے تھے اس دن سامنے والے وارڈ میں بھی ہوا تھا. سر تو الحمدللہ ہمارا تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور اللہ بنا دیا جی, بس اب روزی اس طرح لکھے تو میں کیا کرتا ہوں. آپ کو افسوس ہے اس بات میں؟ میں خوشی ہے. آپ کے چہرے پہ نہیں لگ رہا مجھے خوشی. ارے ادھر سے دیکھو میرے کلے لال ہو رہے ہیں. لیکن سر یہ 3-4 اور بھی لوگ ہیں
جو کہ ہمارے اب کیا کہوں میں نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں یا پھر اب وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, مطلب جو بھی ہے ان کے ساتھ ہی ہے, روزی روٹی کا سلسلہ ہمارا بس. چلو اللہ تعالیٰ یہ سب کو نصیب کرے. یا بڑے نمبر 1 کے باکس میں آپ دیکھیں سلیم آفریدی صاحب موجود ہیں. بہت ساری تالیوں میں دانش کا. عمر بھائی میری طرف سے آپ کو, وسیم بھائی کو, ساری عوام کو عید مبارک. خیر مبارک جناب, خیر مبارک. چھوٹے والے نوٹ ہیں تیرے پاس؟ نہیں بھائی نوٹ جیبیں ہی نہیں دی انہوں نے اس میں. یہ نچلی والی منزل پہ دو ہمارے بڑے زبردست دوست, ہمارے بھائی, جو کہ آپ لوگوں کو خود ہنستے ہیں, آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں بڑے زبردست ماحول میں. بہت ساری تالیاں عرفان بھائی اور علی حسن بھائی کے لیے. دونوں کو عید مبارک. ہماری طرف سے بھی بھائی جان آپ کو اور آپ سب کو عید مبارک. اور بھائی جان میری طرف سے آپ کو, بادامی بھائی کو اور پورے پاکستان کو عید مبارک. بھائی جان پاکستانی کہتے تھے, ہم پاکستان میں ہی, ہم آسٹریلیا سے آئے ہیں. ہمارے ایک بڑے زبردست مہمان بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرا خیال ہے کہ مہمان کی طرف لے کے چلنا پڑے گا آپ کو, ہے نا, چونکہ وہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ ان کا بڑا زبردست ایک معاملہ ہے. چاہے وہ کسی سیاسی پروگرام میں ہو وہ اس کی جان بن جاتے ہیں, ان کے نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. وہ کسی مارننگ شو میں ہو تو وہ اس کی جان بن جاتے ہیں, وہ کسی گیم شو میں ہو تو اس کی جان بن جاتے ہیں, وہ عید کے پروگرام میں ہو تو اس کی جان بن جاتے ہیں. وہ جہاں جاتے ہیں جان بن جاتے ہیں. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں تشریف لا رہے ہیں عید کے اسپیشل پروگرام میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد. السلام علیکم, عید مبارک. مبارک دے رہے ہو یا مار رہے ہو؟ سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. شیخ رشید احمد صاحب کی عید کیسے گزرتی ہے؟ عام لوگوں کی طرح. اچھا, مطلب عام لوگ تو اکثر یہ بھی عام کرتے ہیں لوگ نا تو سر آج کل ہے ہی نہیں, ہر آدمی خاص ہوتا ہے, اور آپ تو خاص الخاص آدمی ہیں. آپ تو اسٹار پولیٹیشین ہیں. کہ یہ بات صحیح ہے. قسم سے آپ اسٹار پولیٹیشین ہیں, یعنی کہ آپ کا اگر شو بھی ایک کیا جائے نا کہیں شیخ رشید شو, تو وہ بھی ہاؤس فل جائے گا. آپ کے اتنے چاہنے والے, آپ اسٹار ہیں. عید کیسے منائی آپ نے, کیا کرتے ہیں ویسے, کوئی خاص بات ہے عید میں آپ کی؟ سب سے پہلے والدین کی قبر پہ جاتا ہوں, والدین کی قبر سے عیدگاہ جاتا ہوں, نماز پڑھ کے آ کے تو پھر لال ویلی میں 4, 5, 6 بجے تک مغرب تک بیٹھتا ہوں, لوگوں سے عید ملتا ہوں. ایک دن پہلی عید کے بس. دوسری وہ میری اپنی ہوتی ہے. اپنی کون ہوتی ہے؟ ساری باتیں شو پہ تو نہیں بتائی جاتی. چلے شو پہ نہ کچھ شو کے بعد بتا دوں گا آپ. اس کا فائدہ کیا ہو؟ بس ساری باتیں فائدے کے لیے بھی نہیں ہوتی. سر میں تو ویسے ہی آپ کی ساری باتیں جانتا ہوں, اس لیے مجھے نہ بتائیں, یہ بتائیں عید پر کچھ خاص مہمان آتے ہیں یا آپ جاتے ہیں؟ مجھے ہی جانا پڑتا ہے. کچھ لوگ روٹ کر لگتے ہوئے کتنے پیارے. شیخ صاحب ان میں سے جب ناراض ہوتے ہیں تو خوبصورت لگنے لگتے ہیں, کیونکہ ان کے منہ سے جو نکلنا شروع ہوتا ہے نا اسٹیٹمنٹ, وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے, یہ جو کہہ دیتے ہیں. تو جب عید پر کوئی ایسا آیا جو آپ کے سیاست سے نہیں آپ سے پیار کرتا ہو یا کرتی ہو, کچھ تو تم بولو, تم مہمان خصوصی ہو یا میں سیف کھیل رہا ہوں, میں نے آگے پروگرام بھی کرنے ہیں نا ان کے ساتھ, میں سیف کھیل رہا ہوں ذرا. اچھا میں یہ پوچھتا ہوں, ہم نے آپ سے پروگرام میں تو نواز شریف صاحب سے متعلق 100 دفعہ رائے مانگی اور سب کو پتا ہے کیا رہا. عید کا دن ہو, میاں محمد نواز شریف صاحب شیخ رشید کے سامنے ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ ضرور عید ملوں گا. کیا کہیں گے؟ سب جان دو, عید مبارک. جانے دو تو نہیں میں کہوں گا. اچھا میں عید ملوں گا, مسلمان ہوں, وہ مسلمان ہے. یہ تو روایتی ہو گیا نا. پھر آپ عید یعنی اس طرح کہہ لو, عید کے دن اگر آپ کو کوئی میسج دینا ہو نواز شریف صاحب کو, تو آپ کیا میسج دیں؟ اور بھی بہت لوگ ہیں میسج دینے کے. دیر 101 پیپل. دینا پسند عید مبارک سب کو, بس اتنا ہی. اچھا سر, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو عید کی, سلام پھیرے بھائی, اسی سلام پہ آپ کو نواز شریف صاحب پہلے سلام, اس کے بعد آپ دوسرے سلام کے لیے کیا کریں گے, اور دوسرا سلام پھیرے ادھر شہباز شریف صاحب ہو. پھر اللہ خیر ہی کرے, میری عید ہوگی یا محرم ہوگا.
शेख साहब ईद इतनी प्यारी होती है, आदमी पूरे महीने रोजे रखते एक एक करके सवाल करें ना, दो मिल के कर रहे हैं, मैं नहीं मुकाबला कर सकता। आप लोग कमाल है, आप तो अल्लाह के 100 का कसम, मुकाबला करते हैं आप। अल्लाह गवाह है, आप वाहिद आदमी हैं शायद जिनसे मैं बहुत मुतासिर मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। आप पता है जब आप बीमार थे मैं आपको आए देखने थे, के मुझे लिए देखने में वो कराची एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, मैं एहसान की इंतजार बात कर रहा हूँ, नहीं। आप बीमार हो, मैं आपको देखने गई। ये वो एहसान नहीं है जिसका बदला ऐसे एहसान करके चुकाया जाए। क्या हो गया? कमाल हो गया। ईद के दिन आप क्या बात लेता हूँ, आपने सबसे ज्यादा कौन सी मिनिस्ट्री एंजॉय की है बताएं? बहुत सारी मिनिस्ट्री एंजॉय की क्या बेहुदा सी बात है। नहीं आप बोलो ना आगे। अब उस्ताद क्या बेहुदगी सी बात है यार, बढ़िया। एंजॉय की ये क्या ये बाज का बेहूदगी की बातें करता है। नहीं एंजॉय enjoy है कि बंदा जिसमें जरा मजे से काम करता है। मतलब वो कौन मैं सी प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, इसमें गलत बात क्या है इसमें? वैसे आप इनसे बहुत मुतासिर हैं। भाई मैं आप सब मुतासिर अब हैं। हर उस आपने आदमी इस्लाम से- लिखवाना है, कह दिया 3 दफा, आपको ये अच्छा नहीं लगा? मैं किसी बात से कुछ किसी सोच और नहीं का भी नाम ले लें जी कराची में से, ताकि इनकी तसल्ली हो नहीं जाए। तसल्ली नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं हर उस आदमी से मुतासिर हूँ, उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तान से लग। अब बोलो भाई, अब बोलो, ये भी आपसे मुतासिर है आपके घर में? ज़ाहिर है। ये इनका दिल जानता हूँ, वैसे मुझसे मिलते हैं तो जिससे मुतासिर हुआ जाता है उसकी चीजों को तो फॉलो किया जाता है। जरूरी नहीं है यार, ये बेशुमार खवातीन बैठी हैं पाकिस्तान की और दुनिया की जो शाहरुख खान से मुतासिर है लेकिन शौहर के सामने उसकी फिल्म नहीं देखती। अच्छा, हाँ ये ऐसा भी होता है ना, हो सकता है शेख साहब प्यार करते हो, इजहार ना करते, ओह अच्छा। मगर जब भी मिलता हूँ इनका इजहार इनके चेहरे पे, इनकी बाहों में। और मैं आज इस फंक्शन में आया इनकी वजह से हूँ, वरना मैं शायद आज ना आता। हेलो बस नहीं तो हमारा आपसे सारे साल का ताल्लुक है, वो बस सारा कुछ। वो आपका तो ऐसा ही है ना। वसीम भाई आप छुट्टी करो। मैं तो फिर इसके बाद खड़ा रहना बनता नहीं है मेरा इस प्रोग्राम। वैसे सर आज ईद का दिन है और हमने सुना है कि आप ईद पर लाखों रुपया ईदी बांटते हैं। मैं शेख हूँ, शेख साहब मर गए, मैं पैसे लेके आया हूँ, देने के लिए नहीं आया। एक शेख साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा, खुदा का वास्ता सर एक शेख साहब, आज ना करें प्लीज, अच्छा छोड़, आज छोड़, चले कर ले, साहब ने कह दिया, एक दिन के लिए कर ले। अच्छा मेहरबानी। कह रहे एक शेर था। हाँ। एक शेख साहब का इंतकाल हो गया। आप इनकी वजह से है ना प्रॉब्लम सुने। उनके बच्चे बैठ गए, उन्होंने कहा भाजी इस तरह कर रहे हैं तो किसी पुरानी कब्र छिपा देने। पुरानी खबर है। हाँ शेख साहब ने क्या, मैनू किसी पुरानी कब्र छिपा दो। अच्छा, उन्हें कहा नहीं भाजी बड़ी बदनामी होगी, ਅਸੀਂ तो नवी कब्र बनावांगे। उन्होंने कहा नहीं पुरानी छिपा दे। पुरानी क्यों दफनाना चाहते हो? उन्होंने कहा इसलिए कि ਉਹਦਾ हिसाब पहले होया ਅਸੀਂ निकल जावांगे। वहाँ भी हिसाब बचा रहे तो थे। बच्चों ने खटाखट करके हिसाब किताब करके पुरानी कब्र में उनको दफना दिया। अच्छा, उन्होंने कहा एक काम करना चाहिए, मैंने दफनाओ तो चाद दो खाली कप उत्थे रख देना कब्र दे विच। खाली कब? कब्र दे विच कप रख दिते गए, कब्र बंद हो गई, फरिश्ते एंटर हो गए। हाँ भाई शेख साहब हिसाब दो। उन्हें कहा जी हिसाब की तुसी मजाक लाया है, अच्छा, कितनी बार हिसाब होना है? अजय हिसाब लेके गए ने 2 फरिश्ते। अच्छा। उन्हें कहा 2? हाँ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਆਏ थे, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। तो ये शेख साहब से इजी मांग रहे हैं, अगले हिसाब नहीं दे रहे। मैं भी अब एक लतीफा सुना। अब पता नहीं मेमन थे या कौन थे जी? कोई और ही कर ले, चलो मेरा शेख ही ख्याल है। लगा लो। हाँ, शेख ही कर ले। मेमन शेख उसी थोड़ी सी कंजूसी के उसमें आते हैं। आप तो है नहीं कंजूस, आप तो इतना लोगों से एक शेख साहब गए ऊपर और उनका खाता शाता खुला, बेई खाता जो होता है सवाब का गुनाह सही, का। तो फरिश्तों ने कहा शेख साहब आपने ये क्या किया, आपके गुनाह और सवाब बल्ले दोनों बराबर हैं। ये अच्छा। तो इंसाफ खतरे में पड़ गया कि आपको दोजख में भेजें या जन्नत में। ओहो, उन्होंने कहा ये दोजख जन्नत आपका मसला है, जिधर रुपया 2 रुपया का फायदा हो उधर भेजो मुझे। फिर एक ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर जरा ब्रेक के बाद वापस आए तो जरा कुछ मजे के सेगमेंट्स भी हैं, कुछ मासूमाना सवालात भी करने हैं शेर वो साहब। जरूर किए। और जिसमें इनका मशवरा भी शामिल होगा। अल्लाह खैर करे वो सवालात जिनमें इनका मशवरा शामिल होगा जवाबात में। अल्लाह रहम करे। तो खैर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद।
لاہور اور اس کے مضافات میں معصومانہ سوالات کا وقت ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. ہاں سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک کر کے صرف 2 سوالات کرنے ہیں شیخ صاحب سے. ارے شیخ صاحب تو 100 سوال 100 کا جواب دے دیں. بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں لیکن یہ کہ ایک سوال ہوگا اور پھر اس پر چاروں اپنی اپنی معلومات اور علم اور تجزیے کے مطابق رائے دیں گے, مشورہ دیں گے شیخ صاحب کو کہ جی ہمارے خیال میں یہی صحیح جواب ہے. شیخ صاحب کو یہ شیخ صاحب کو مشورہ دیں گے, یہ منہ اور شیخ صاحب کو جواب. تو اب جو ہے وہ پھر شیخ صاحب بتائیں گے کہ میرے خیال میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا, صحیح کرنے والے, صحیح جواب دینے والے کو ظاہر ہے ہم تالیاں اس کو اپریشیٹ کریں گے, اور غلط جو جواب دے گا اس کو سزا بھی ملے گی. سزا دیں گے اور سزا میں کروں. بس ٹھیک, سزا ہم نے آپ پہ چھوڑ دی. چپ. جزا میں دلوا دوں گا تالیوں کی صورت میں. ماشاءاللہ. لیکن سزا ہاں ابھی رمضان میں اتنی نیکیاں کمائیں, ماشاءاللہ, تو سزا ہم نے آپ پہ شروع کریں. پیاسا کھاؤں میں اور میرے چاروں طرف پانی ہے, کاغذ کے انسانوں پر آگ کی نگرانی ہے. یہ حال ہے اس عید پہ. جو مہنگائی ہوئی ہے, جو عذاب ہوا ہے, جو لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, جو لوگوں کو تکلیفیں ہوئی ہیں, جو پرابلم ہوئے ہیں, جو مسئلے مسائل ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اصل کہانی تو یہ ہے. اصل کہانی تو یہی ہے. عوام اور گھبرائے نہیں, عید کے بعد عید ہوگی انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب کی پیشین گوئی بھی آ گئی. خوشخبری عید کے بعد, مطلب کوئی گیم ہے عید کے بعد؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. اور یہ خوشخبری کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے ہی آئے گی, اور کدھر سے آئے گی. یعنی امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, تو جناب ہم بڑھتے ہیں اپنی ہیلپ لائن کی جانب. سوال میں کر رہا ہوں شیخ صاحب سے, کیا بتانا ہم نے عوام کو یہ کہ جناب جو بڑے کچھ مشہور جملے ہیں ان کی اصل کہانی کیا ہے, کہ ان کے شیخ صاحب پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہاں. ہے. یس بتائیں. سوال ہے شیخ صاحب, پھر یہ مشورہ دیں گے اپنا. یہ آپ سب لوگوں نے بہت سنا ہوگا, یک نہ شد دو شد. یک نہ شد دو شد مشہور سا ایک جملہ ہے نا. تو ہمارا آپ سے سوال یہ کہ یک نہ شد دو شد, اس کہاوت کی اصل کہانی کیا ہے؟ اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے, یہ کیوں آیا ہے؟ ایک بندہ تھا, وہ اکثر جو ہے لوگوں کو, جو مرے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کو زندہ کر کے اور دوبارہ مار دیتا تھا. اچھا, ہاں, تو کئی دنوں بعد اس کا انتقال ہو گیا, وہ مر گیا. تو اس نے اپنا علم ایک شاگرد کو سکھایا تھا. صحیح ہے. اب اس نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اس نے بندہ زندہ تو کیا, ہاں, لیکن واپس کرنے کا منتر بھول گیا. اب اس نے سوچا کہ اپنے استاد کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں اور ان سے دوبارہ وہ منتر پوچھ لیتا ہوں. ہاں, جب استاد کو زندہ کیا ہاں, تو استاد جس جگہ گئے ہوئے تھے وہ تو پچھلی ساری باتیں بھول چکے تھے. اوہو, تو وہ بھی آ گئے, ان کے ساتھ بھی ایک مردہ لگ گیا. اب ایک نہ شد دو شد, یہ ہے اصل میں. اب افسوس کریں, ہنسیں, یا تجھے نیچے اتار کے ماریں, کیا اصل بات میں بتاتا ہوں شیخ ہاں صاحب. اصل میں ایک آدمی تھا, وہ اپنی بیوی سے بہت عاجز تھا, اچھا, پریشان رہتا تھا, وہ مجھ سے بہت تنگ کرتی تھی. اس نے کسی سے پوچھا یہ یار بدامی کیا کو کروں؟ بات پسند آ رہی ہے. تو اس نے کسی سے پوچھا یار کیا کروں, میری بیوی بہت تنگ کرتی ہے. تو دوسرے آدمی نے مشورہ دیا کہ یار تم نے وہ مثال نہیں سنی, لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, ہاں ہاں, تم دوسری شادی کر لو. او, پہلے وہ عاجز تھا, دوسری کے بعد پاگل ہو گیا. اسے کہتے ہیں یک نہ شد دو شد. پاگل ہو گیا اور 2 نمبر کیبن میں بیٹھا ہوا ہے. ایک گاؤں تھا, ادھر منہ کر کے, ادھر منہ. نہیں آپ کو سنانی ہے نا. ہاں ادھر منہ کرو, آواز آ رہی ہے. ایک گاؤں تھا جس میں شاہد نام کا ایک آدمی رہتا تھا. شاہد, اسے اس گاؤں کی شدو نامی لڑکی سے پیار ہو گیا. چلو, اچھا, شدو شمشاد کی بیٹی تھی. لیکن اس کے بعد کی ایک شرط تھی کہ اگر تو شدو سے شادی کرے گا تو مجھے بھی گھر میں رکھے گا. اس کا مطلب یک نہ شد دو شد. اب ان کے بعد چلتے ہیں. شاہد شتو اور شتو کے ابا, ابا. یک نہ شد دو. اب آخری آپ بتائیں. سب ہی غلط کہہ رہے ہیں. اچھا, اصل کہانی تو میرے پاس ہے. دسو. ہمیں تو خود اصل نہیں ہے. اوپر کی منزل سے ایسی باتیں ہوتی ہیں. سننے تو اپنے گھر کی کہانی سنا رہے ہیں. سنا بیٹا سنا. بھائی اصل کہانی میرے پاس ہے. ہاں, میں ایک گاؤں میں چلا گیا, وہاں پتا چلا کہ کسی انسان کو سانپ نے کاٹ لیا. اچھا, ہاں, اس کا پیر ہے سوجا ہوا میری طرح. انہوں نے بولا بھائی ایک سانپ اور آ جائے دوسرے پیر میں کاٹ لے تو یہ برابر ہو جائے گا.
दूसरे सांप को मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया, उसने उसके दूसरे पैर में काटा, वो भी सूज गया, लेकिन दोनों पैर ऐसे हो गए, यक न शुद्ध दो शुद्ध। और सब लोग हॉल से बाहर निकल गए। ये 4 वजाहतें आई हैं इस मिसाल पे। वैसे तो मैं मुतमिन किसी से भी नहीं, नंबर 1 को आप कंसिडर कर लें। 2 बीवियां, यक न शुद्ध दो शुद्ध। ऐसा करते हैं कि हम जरा एक एक करके बताते हैं, विजुअली लोगों को बताते हैं कि इसमें से कौन सही है और सही। कौन गलत है। इरफान मलिक साहब 4 पे हैं और माशाल्लाह इनका जवाब गलत, कहानी गलत, दलीलें गलत, आप खुद गलत और आपकी सजा तैयार। आप इस चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे। चले जी, इनका भी जवाब गलत है। ये सजा है। कौन सी सजा है? मैं तो गोला गंडा बना दिया। सर आप बताएं उमर शरीफ साहब, मुझे भी और ऑडियंस को भी और व्यूअर्स को भी, कि जो 1 नंबर है वो सही है, उसको आप सजा दे रहे हैं या जजा दे रहे हैं? यार मुझे तो शेख साहब तो कोई पेशीन गोई करे तो मैं उसे फैलाना शुरू कर देता। ये ऐसा होने वाला। अच्छा। उन्होंने कहा है तो उनको नंबर 1 में कुछ इशारे मिले हो। इशारे मिले होंगे कि जी हाँ। लेकिन मैं आपको बहुत ही अफसोस के साथ ही बताना चाहता हूँ जी। कि हमारी इत्तलात के मुताबिक नंबर 1 का जवाब भी गलत है और उनको सजा दी जाती है। अब कौन है? तो यूं सही हो गए नंबर। 2 नंबर मिला रहे। जनाब तो आप लोगों ने भी देख लिया जवाबात किसके सही हुए हैं और जो सबसे छोटा है उसने सबसे बड़ा काम किया है। क्या बात। उसका जवाब बिल्कुल सही हुआ है। चलिए एक और बड़ा मजे का हमने एक सेगमेंट करना है शेख रशीद अहमद साहब के साथ, लेकिन ये होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा इस ईद के खुसूसी ट्रांसमिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जरा वसीम भाई जरा मुझे चेहरे देख लीजिए, ईद के खिले हुए फूल, ये खिले हुए फूल है और मैं अब आपकी तरफ आ रहा हूँ। ऑडियंस में जा रहे हैं। ऑडियंस में बेहतरीन इनाम दूंगा जो खातून ईद पे बहुत अच्छा शेर शेख रशीद साहब के लिए सुनाएंगे। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। वो कह रहे हैं अपने लिए शेर। चलो मेरे लिए, इनके लिए कोई एक शेर, कोई भी खातून। ये तेरे नक्शे कदम है कि सितारे हैं कि फूल। वाह। ये तेरे नक्शे कदम है कि सितारे हैं कि फूल। तू गुजरता है तो रस्तों में दिए जलते हैं। क्या बात है। वाह, 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 वाह। उम्दा, 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 उम्दा। शेख साहब क्या जज्बात है आपके बारे में आवाम के? बहुत बड़ा शेर है। बहुत बड़ा शेर है, बड़ा खुशबूदार और बड़ा सुलझा हुआ। चलिए आइए, चलिए वसीम साहब आप बताइए आगे क्या करना है। सर आगे जरा थोड़ी सी गपशप करनी है और जरा हमने एक वो देखिए, हमने आजकल की मूवीज में पुराने जमाने की मूवीज में बड़ा फर्क है हर लिहाज से, बड़ी एडवांस जमाने की। किस जमाने की यार? यानी आप लोगों के जमाने की, मतलब एक जो भी था। शेख साहब आपको अपने जमाने की कौन सी हीरोइन बहुत पसंद थी? ये पूछे कौन सी पसंद नहीं थी। नहीं नहीं, ये आर्टिस्टिक आदमी है। जब हीरोइन का नाम बताएंगे आपको पता लगेगा आर्ट है उसमें। बताएं। नाम आप बताएं ना, फिर मैं बता दूंगा। अच्छा सर मैं तो एल्बम में लेके आता रहा हूँ आपके बाद नाम तो बता दे। रेखा। रेखा। देखा मैंने क्या बोला था? रेखा। देखा। और रेखा जैसी कंप्लीट फ्रॉम टॉप टू बॉटम
میں نے آرٹسٹ بہت کم دیکھے, میں ان کے ساتھ اسٹیج پہ پرفارم بھی کیا. ہر قسم کے کریکٹرز اور ہر قسم کی ادائیگی, ڈانس, سارا کچھ ان کو آتا ہے. اچھا, اور آج کل کے اداکاروں میں شیخ صاحب مجھے کچھ معلومات نہیں ہے. فلمیں نہیں دیکھ رہے آج کل آپ لوگ؟ اچھا, اداکاراؤں میں سوری, پاکستان. آپ چاہتے کیا ہیں, لوگوں کی عید خراب کرنا؟ آپ لوگوں نے فلموں کی بہت بات کی ہے, ایک فلم کا ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں میں, پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے. ادھورا منظر. نہیں, پہلے اصل کہانی کیا ادھورا منظر. یہ شیخ صاحب سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا کہ اگلا منظر کیا ہوگا. ہاں, چلتے ہیں ایک سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کہ آگے کیا ہے. ہیرو کتنا خوبصورت ہے یار, بیچارہ اس کو آگ لگا دیا اور آگ کی اثر نہ کرے. اس کے آگے کیا ہونا ہے؟ مونچھوں کو تاؤ دیا گیا اس کے آگے, مطلب پہلے آپ بتائیں. تاؤ دینے کے بعد کیا کیا ہے؟ یہ ہیرو کھڑا ہے, خوبصورت ہیرو, سامنے 4 گنڈے کھڑے ہیں, ہیرو نے دیا مونچھوں کو تاؤ. ہاں, اس کے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مونچھ دیکھیے, ہاں, حالانکہ میری ہے لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ بولا ہوا ہے. ہاں میرا. آپ کے خیال میں اس نے یہ کہا ہے؟ اچھا جی, آپ کے خیال میں کیا کہا ہوگا, کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ اصل میں اس کے سامنے گنڈے نہیں ہے, وہ اس کے سالے ہیں. اچھا, وہ اس پہ گرم ہو رہے تھے, اس نے کہا دیکھ آج میں تیری بہنوں کا کیا اشر کروں. نہیں, وہ اس کے سالے, بولا دیکھ مونچھ میں نے آج صحیح کٹوائی ہے. یہ ارے میں بتاتا ہوں سر, اس کے بعد ہوگی پاکستانی فلموں کی طرح فائٹنگ. یہ فائٹنگ. بھائی بلی کی آواز بڑی اچھی نکالی اس نے. میں بتاؤں کیا ہونے والا ہے. اس نے بولا کہ میں مونچھوں کو تاؤ دے رہا ہوں, اس سے پہلے کہ اور تاؤ دوں میرے سے معافی مانگ لو. دکھائیں ادھر, یہ کیا ہوا ہے, کیا ہے یار؟ دکھاؤ. مونچھوں میں اتنی جان تھی, مونچھیں تبھی آدمی اڑ گیا. مونچھوں کے دھاؤں سے بندہ اڑ گیا. پوچھیں کم تھی, ریموٹ زیادہ تھا. جو ہے دکھا دو میرے بھائی. اس کے ہاتھ میں کیا ہے عمر بھائی, پانا ہے کوئی, کیا ہے؟ چھرا ہے اس کے ہاتھ. کیا کرے گا چھرے؟ یہ چھرے سے لڑکی پہ حملہ کرے گا. نہیں, اور کیا ہوگا لڑکی کے ساتھ؟ بھائی حملہ کرے گا تو لڑکی مر جائے گی. جہاں بھاگ, جہاں باہر. سامنے تو 2 خواتین ہیں, کس پہ حملہ کرے گا یہ؟ اور یار میں ان کا باپ ہوں, بچیوں کا. مجھے کیا پتا, میں نے یہ فلم دیکھی بھی نہیں, پتا نہیں کون سے سمجھی. میں بتاؤں کیا کرے گا. یہ اس چاقو سے ان کی گاڑی کی ہوا نکالے گا اور ان کو اپنے ساتھ پیدل لے کے چلا جائے گا. اچھا, آپ بتائیں بھائی. میری تو سمجھ میں نہیں آیا چاقو کیوں نکالا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کری تمہارے خاندان کو قتل کر دوں گا, یہ بولنا ہو سکتا ہے. آپ بتائیں. اس نے چاقو اس لیے نکالا ہے, ایکشن ہے, کوئی ایکشن, یہ ڈائلوگ نہیں ہے, ایکشن ہے. ایکشن. یہ چاقو اس نے اس لیے نکالا ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تو میں یہ چاقو اپنے پیٹ میں گھوپ کے خودکشی کر لوں گا. یہ زیادہ میرا خیال ہے اس نے چاقو اس لیے نکالا ہے کہ یہ ان چاروں کی زبان کاٹ دے, کہ زبان کا فائدہ. بھائی یہ سب غلط بول رہے ہیں. یہ ان کے سبزی کاٹنے کی چھری اپنے ساتھ لیا تھا, وہ لینے آئی ہیں. اچھا, چلو پوچھ لو یار کیا ہے, دکھائی دیں, کیا خیال ہے؟ دکھا دو بھائی اللہ کے واسطے, کون ہے یہ بچہ کر لو. چاروں کا جواب ماشاءاللہ سے غلط ہو گیا ہے, اور اب چاروں سزا کے لیے تیار ہو جائیں.
अगर हमारे पेट्रोल वालों ने ये आइडिया पंप वालों ने ले लिया तो आपको कई कस्टमरों की लाशें वहां पड़ी हुई इतना पुरतशद्दुद तरीका। भाई शेख साहब जरा जाते थे ये बताया मैं, ये पेट्रोल की बात हुई तो ये गरीब की ईद कब होगी भाई ये बताया? गरीब का तो मसला है ना पेट्रोल कितने का है, रोटी उसका तो कितने मसला डीजल है मेरा ख्याल। डीजल और डीजल और शेर का इश्क चलता रहेगा आपके ख्याल में? कहते हैं कि आजकल शेयर डीजल से चल रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक इत्तला दूं, आपकी तो इत्तला खैर आपकी मुझसे बहुत ज्यादा होती है कि पिछले दिनों वो दुबई में जो बैठे हैं मतलब नदारी साहब, उन्होंने एक निजी नशिस्त में ये कहा है, जब उनसे पूछा गया कि ये क्या लग रहा है भाई, ये क्या मियाँ साहब को, इन्होंने कहा जब तक मौलाना साहब साथ है ना तब तक मियाँ साहब को कोई कुछ नहीं कहता, इनको अलग करो। आपकी क्या राय है, ये बात ठीक है या नहीं है? मालूम ये है तो बड़ा सियासी सवाल, लेकिन लेटर साइड मैंने कहा आपसे पूछूं जरा कि ये समीउल हक भी अब ग्राउंड में आया हुआ है, पता नहीं किस मौलवी ने का हाथ ज्यादा पड़ेगा और किसका कम पड़ेगा। अच्छा। ऑफ कोर्स वो ज़हीन आदमी जरूर हैं, बहुत ज़हीन है, लेकिन मेरा ख्याल है उर्दू में कहते हैं ना हर रोज एवरी डे इज नॉट संडे, सो इस दफा मेरा ख्याल है उनका हाथ गलत जगह पे पड़ा है और उनके सितारे भी गर्दिश में। अच्छा, ईद के बाद ईद होगी। ईद के बाद ईद होगी। मैं जरा सवाल पूछ सीधा, नहीं सवाल नहीं पूछ सकते शेख साहब नहीं शेख साहब एक मेरे ख्याल एक मासूमाना सवाल, प्लीज फिर आप पूछिएगा, मेरा आखिरी सवाल नहीं मैं ये आखिरी प्रोग्राम के आखिरी सवाल। अच्छा ठीक है, यानी ये ईद जो जहां जहां गुजार रहा है, कोई वजीर आजम हाउस में गुजार रहा है चूंकि वजीर आजम है, कोई वजीर आला हाउस में गुजार रहा है इसलिए कि वजीर आला है, कोई पिंडी में गुजार रहा है इसलिए कि वो अगली ईद भी हर कोई वही गुजारेगा शेख साहब, यानी कि बकरा ईद। मैंने कह दिया ना ईद के बाद ईद होगी का मतलब है कि नजर ये आ रहा है कि मुश्किल काम है इनके लिए गुजारना, अगली ईद वहां गुजारना, अगली ईद गुजारना मुश्किल हो जाएगी जिसने अब जहां जहां गुजारी है, ये फरमा रहे हैं। अभी उन्होंने अपनी बस, ये आपकी खबर है और तज्जिया भी है, ऐसे ही आपके ईद के माहौल को जरा शाइस्ता करने के लिए। शेख साहब आपका शुक्रिया, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, वसीम भाई आपका शुक्रिया। अब आप कर चले तो अगर जिंदगी रही सेहत रही तो आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कल एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर। और ईद के दिन भी, ये तो नारा हमारा हर दिन का नारा है, तो ईद के दिन भी जरूरी है, वो नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद।